ناظرین، جیفری ایپسٹین کی فائلیں دوبارہ عالمی سیاست کے مرکز میں آ چکی ہیں۔ یہ وہی ایپسٹین ہے جس پر کم عمر لڑکیوں کی جنسی اسمگلنگ کے الزامات لگے، جس کے تعلقات ارب پتیوں سے ہیں، سیاستدانوں سے ہیں اور شاہی خاندانوں تک پھیلے ہوئے بتائے جا رہے ہیں، اور جس کی 2019 میں جیل میں پر اسرار موت نے بے شمار سوالات چھوڑ دیے۔ اب جب امریکی محکمہ انصاف نے ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویز جو ہے وہ منظر عام کر دیے، یعنی کہ اس نے عام کی، تو یہ ایک بار پھر ہنگامہ پورے عالم میں مچ چکا ہے، اور اس ہنگامے کے بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خاموشی توڑ دی ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آئیے اس پورے معاملے کو فیکٹس اور ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک اسکینڈل نہیں ہے بلکہ امریکی سیاست، عالمی اشرافیہ، حتیٰ کہ نوبل انعام تک پہنچنے والی کہانی۔ ایپسٹین کون تھا اور یہ سارا اسکینڈل کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیفری ایپسٹین ایک امریکی سرمایہ کار تھا جس کے تعلقات انتہائی بااثر شخصیات تھے، سیاستدانوں سے تھے، صنعت کاروں سے تھے، سائنسی ماہرین کے ساتھ تھے اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی تھے۔ 2008 میں وہ کم عمر لڑکیوں کے استحصال کے مقدمے میں سزا پا چکا تھا، لیکن سال 2019 میں اسے دوبارہ وفاقی الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار جنسی اسمگلنگ کے سنگین الزامات کے ساتھ ساتھ جنسی استحصال کے بھی مقدمے درج ہونے شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں پہلی ہی اگست 2019 میں پہلی بار نیو یارک کی جیل میں اس کی موت ہو گئی۔ سرکاری موقف کے مطابق یہ خودکشی تھی، لیکن یعنی کہ آپ کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی جیل میں ہی موت واقع ہوگی، لیکن جو اپنے CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ان کی خرابی بتائی گئی، جیل سیکیورٹی کی ناکامی اور پوسٹ مارٹم جو ہوا ان کا جیفری ایپسٹین کا، اس پر بھی سوالات کھڑے ہو گئے، یعنی کہ یہ سازشی نظریات کو جنم دے رہے۔ دسمبر 2025 میں امریکی محکمہ انصاف نے عدالت کے حکم پر ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویز جاری کی۔ ان میں کئی معروف شخصیات کے نام آئے جن میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے۔ اب 2025 میں جس طرح سے محکمہ انصاف نے ہزاروں پنوں پر جو ایک فائل تھی وہ عدالت کے حکم پہ انہوں نے کیا کیا، اس کو پبلک کر دیا۔ اب پبلک ہونے کے بعد سب سے پہلے نام ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا۔ اب اچھا، اس معاملے میں اہم فیکٹس یہ ہیں کہ دستاویز کے مطابق ٹرمپ نے ایپسٹین کے نجی طیارے میں کم از کم 8 بار سفر کیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں دونوں کے سماجی جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں ان کی موجودگی جو ہے وہ اس کے شواہد موجود ہیں۔ سرکاری دستاویز میں ٹرمپ کو کسی جنسی جرم میں ملزم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ محکمہ انصاف نے واضح کیا کہ اب یہ محکمہ انصاف جو امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نام کا ذکر ہونا اور جرم میں ملوث ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے ٹرمپ بار بار اجاگر کر رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس ہو یا کوئی پبلک گیدرنگ ہو، یہ پوائنٹ وہ اٹھاتے ہیں جو محکمہ انصاف نے انہیں کہا ہے کہ بھائی نام آنا الگ بات ہوتی ہے لیکن جرم ثابت یا جرم میں ملوث ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مکمل طور پر بری کر دیا گیا ہے، جیفری ایپسٹین سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈیموکریٹس کو امید تھی کہ تفتیش کے دوران ان کے خلاف کچھ نکل آئے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ ایپسٹین ان کی سیاسی امنگوں کی مخالف تھا۔ یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ 2000 کی دہائی کے وسط میں ٹرمپ اور ایپسٹین کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی خبریں سامنے آئی تھیں، اور ٹرمپ نے 2004 کے بعد مبینہ طور پر ایپسٹین سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ خاص طور پر جو فلوریڈا ہے وہاں پر ایک جائیداد کے تنازع میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن ٹرمپ نے اپنی جو صفائی دی ہے اور صفائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن پر بھی حملہ کیا ہے۔ بل کلنٹن کے بارے میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے ایپسٹین کے جو طیارے میں متعدد بار سفر کیا تھا۔ کلنٹن نے تسلیم بھی کیا تھا کہ وہ ایپسٹین کو جانتے ہیں، لیکن کسی غیر قانونی سرگرمی سے انکار کیا۔ ٹرمپ کی جو حکمت عملی واضح ہے کہ وہ معاملے کو سیاسی جانبداری کا رنگ دے رہے ہیں اور ایسے ڈیموکریٹس کے خلاف بیانیے میں بدل رہے ہیں۔ فائلوں میں ایک دلچسپ
ای میل سامنے آئی ہے جس میں ایپسٹین نے ٹرمپ کی قریبی ساتھی یعنی اسٹیو بینن سے مبینہ طور پر کہا تھا کہ اگر ٹرمپ کو معلوم ہو جائے کہ ایپسٹین ایسے افراد کو جانتا ہے جو نوبل انعام کے جو فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ٹرمپ کا سر پھٹ جائے گا۔ یہاں دو نکات اہم ہیں۔ یہ بیان ایپسٹین کی طرف سے منسوب ایک ای میل میں ہے، اس کی آزادانہ تصدیق بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ ماضی میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں نوبل امن انعام ملنا چاہیے تھا، خاص طور پر شمالی کوریا مذاکرات اور مشرق وسطیٰ میں ابراہم معاہدوں کا، جسے ہم ابراہیم اکارڈ بھی کہتے ہیں، جو عرب ہے اور عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوئے ہیں، چاہے اس میں یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، جارڈن ہے، یا باقی کی جتنے بھی عرب اسٹیٹس ہیں، ان کا ایک ابراہیم اکارڈ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ میں۔ اس تناظر میں یاد رہے کہ نوبل امن انعام ہے وہ ناروے کی کمیٹی دیتی ہے، اور اس کا انتخاب کا جو عمل ہے وہ انتہائی خفیہ ہوتا ہے۔ ایپسٹین کا جو کیس ہے یہ رسمی کمیٹی سے براہ راست تعلقات ثابت نہیں ہوا ہے اس کسی کیس میں، لیکن اس کے اعلیٰ سطحی روابط یہ باعث قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں یہاں پر کہ بھائی اس کے تو بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، سیاسی لیڈران کے ساتھ، جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے ساتھ اس کی براہ راست جو ہیں وہ روابط اور شواہدیں اس کے ملے ہیں۔ اب تک کی صورتحال میں ٹرمپ کے خلاف ایپسٹین کیس میں کوئی باضابطہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، محکمہ انصاف نے انہیں کسی مجرمانہ سرگرمی سے نہیں جوڑا ہے ابھی تک۔ اچھا، بعض میڈیا اور سوشل میڈیا جو اس کے جو پوسٹس ہیں ان کو حکام نے غلط یا سنسنی خبر قرار دیا ہے، لیکن سیاسی طور پر یہ معاملہ حساس ہے کیونکہ نام کا بار بار آنا ہی عوامی رائے کو متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر انتخابی ماحول میں۔ امریکہ میں 2026 کے انتخابی جو ماحول ہے اس کے تناظر میں یہ فائلیں بڑا ہتھیار بن سکتی ہیں۔ ڈیموکریٹس اس معاملے کو شفافیت اور اخلاقی جواب دہی کے بیانیے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، جبکہ ریپبلکن جو ہیں وہ اسے سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی حکمت عملی 3 نکات پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں مکمل انکار، قانونی جو بریت کا جو حوالہ ہے وہ دے رہے ہیں، معاملے کو سیاسی سازش قرار دے رہے ہیں۔ ایپسٹین کیس پہلے ہی جو ہے وہ امریکی تاریخ کی سب سے متنازع مقدمات میں یہ شمار ہو رہی ہے۔ اس کی موت باثر افراد کے نام اور مبینہ جو کور اپ ہے، اس کے الزامات نے اسے ایک مسلسل بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ جس طرح سے جیفری ایپسٹین کی موت ہوئی ہے جیل میں، نہ سی سی ٹی ویز چل رہے تھے، نہ ہی وہاں پر جیل انتظامیہ کے کوئی اس طرح سے کوئی حفاظتی انتظام دیکھا گیا ہے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں پر آن ریکارڈ آئے ہیں جس میں پر اسرار موت ہوئی ہے جیفری ایپسٹین کی، وہ بھی جب مرتکب پائے گئے انہیں پکڑا گیا، ابھی ٹرائل چلنا ہی تھا، اس سے پہلے ہی جیل میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ نہ صرف قصوروار، مطلب جو بھی کون قصوروار تھا اس میں، کس کی وجہ سے ایسا ہوا، سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا تمام حقائق کبھی مکمل طور پر سامنے آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ فیکٹس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ٹرمپ کا نام ایپسٹین فائلوں میں آیا ہے۔ انہوں نے اس سے تعلق سے جتنا بھی وہاں بتایا گیا ہے ابھی تک رپورٹس میں، باقی جگہوں پہ، جسے وہ ایک سیاسی سٹنٹ کہتے ہیں یا پولیٹیکل سٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن قانونی طور پر ان پر ابھی تک تو کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ نوبل انعام کنیکشن ایک مبینہ ای میل پر مبنی ہے جس کی تصدیق بھی محدود ہے، لیکن سیاست میں جو پرسیپشن ہے، یہ پرسیپشن یعنی یہ تاثر بھی حقیقت جتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ ایپسٹین فائلیں ابھی مکمل طور پر بند باب نہیں رہی ہے، مزید دستاویز جو مزید اس میں سماعتیں ہوں گی اور شواہد مزید انکشاف سامنے آ سکتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ ٹرمپ سمیت دنیا کے دیگر رہنماؤں کے سیاسی مستقبل کو متاثر کرے گا، یا وہ اسے بھی ایک سیاسی حملہ قرار دے کر اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کر لیں گے؟ یہ آنے والے مہینوں میں واضح ہوگا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سچ مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے یا ابھی بھی پردے کے پیچھے کچھ باقی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اس معاملے میں کہ کیا ابھی اور خلاصے ہونے باقی ہیں۔